الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس وقت کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے. نہ پہلے سے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کوئی تقریر ہونی ہے. بتایا تھا کہ بچوں کی تعلیم شروع ہونی ہے، دعا کرانی ہے. لیکن پھر بھی آپ حضرات کو دیکھ کر، اکٹھے دیکھ کر طبیعت میں لالچ ہوتا ہے. لالچ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی ایک تعداد جمع تھی، انہیں کوئی خیر کی بات کہنے کا موقع تھا تو مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تم نے خیر کی بات کیوں نہیں کی. اس لیے میں آپ کے سامنے از خود ہی طبیعت میں تقاضا ہے کہ دو چار باتیں عرض کروں. میرے دوستو، میرے بزرگوں، جتنے بھی تم لوگ ہو، میری بات پر بہت دھیان دینا، غور کرنا، بہت تفصیلی نہیں، بہت مختصر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو دنیا کا رنگ بگڑا ہوا تھا، حالات خراب، بت پرستی تھی. اس خدائے واحد لم یزل ولا یزال کو چھوڑ کر، جس نے انسان کو پیدا کیا، دل دماغ دیا، آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیے، جس نے آسمان بنایا اتنا بڑا، جس نے زمین بنائی، پہاڑ بنائے، چاند اور سورج بنائے، اس کو چھوڑ کر کے بتوں کی پوجا کی جا رہی. خدا کو چھوڑ دیا تھا جس کے احسانات تھے اور غیروں کی پوجا کی جا رہی. یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا. جس نے سب کچھ دیا اسی کی عبادت نہیں اور دوسروں کی عبادت، اس کا شکر نہیں اور دوسروں کو شکر گزاری. اخلاق بہت تباہ تھے. چوری، قتل غارت گری، زنا، ایک دوسرے پہ بہتان باندھنا، ذرا سی بات پر لڑنا، دوسروں کا مال ناحق کھا لینا، یتیموں کو ستانا، بیواؤں پر ظلم کرنا، یہ ایک عام بات تھی. اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اپنی قوم کی ہمدردی اور محبت میں رات دن کڑھتے تھے، رات دن کڑھتے تھے. صرف میری طرف دیکھو بھائی، کیا کر رہے ہو، کیا کرو، بس پھر کر لیو اس کام کو، اب خراب نہ کرو ماحول. صرف میری طرف دیکھو، اے مالی صاحب، اے بھائی صاحب، میری طرف دیکھو، میری طرف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات دن فکر مند رہتے تھے کہ میری قوم کا سدھار کیسے ہوگا، کیسے ان کے اخلاق سدھریں گے، کیسے ان کے اعمال سدھریں گے، اور کیسے یہ اللہ رب العزت سے جو بھٹکے ہوئے ہیں کیسے خدا سے جڑیں گے. کوئی رستہ ہاتھ نہیں آتا. حضور علیہ السلام غار حرا پہ تشریف لے جاتے اور 15 دن تک وہاں سے واپس نہ آتے، چلا کش رہتے. تھوڑی سی کھجوریں لے جاتے تھے، پانی لے جاتے تھے، بس اسی پر گزر بسر کرتے. جو لوگ گئے ہیں وہاں انہوں نے دیکھا ہوگا کوئی 2.5-3 کلومیٹر کی اونچائی ہے غار حرا کی، جبل نور کی. اس غار میں کھو میں بیٹھے رہتے تھے. وہاں سے اس زمانے میں صاف خانہ کعبہ نظر آتا تھا، اگرچہ بہت دور ہے لیکن کعبہ نظر آتا تھا.
آج کل چونکہ بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی، کعبہ تو نظر نہیں آتا، مگر کعبے کے آس پاس کے منارے اب بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ کا گھر سامنے ہوتا تھا، اللہ رب العزت کا تصور، اللہ تبارک وہاں حضور کیا عبادت کرتے ہوں گے کچھ نہیں بتایا جا سکتا، کیا عبادت کرتے تھے، کس طرح کرتے تھے، کوئی وہاں نہیں جاتا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو حضور کی بیوی تھی، وہ کبھی کبھی کھجور وجور لے کر پہنچ جایا کرتی تھی، جب سوچتی تھی کچھ کم پڑ گئی ہوں گی تو وہ لے جایا کرتی۔ تو وہاں اللہ کی عبادت کرتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، مراقبہ کرتے رہے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کی سدھار کے لیے، اس قوم کی اصلاح کے لیے اپنا پیغام آسمان سے بھیج دیا۔ حضرت جبریل کو قرآن پاک کی پہلی وحی، قرآن پاک کی پہلی آیت دے کر کے بھیج دیا، اور اس کے اندر حضور کی اس حیرانی اور پریشانی کا علاج بھیج دیا۔ اے محمد تم پریشان ہو، اے محمد تم حیران ہو، اے محمد تمہیں کچھ راستہ نظر نہیں آتا، ہم بتاتے ہیں کہ ساری قوموں کے ہدایت کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ پہلی آیت لے کر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت اب وہاں کوئی آتا نہیں تھا، ایک دم فرشتہ، اتنا بڑا فرشتہ، سب سے بڑا فرشتہ وہ سامنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرا، پڑھو، پڑھائی کرو، پڑھو۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ چونکہ حضور کو اللہ رب العزت نے امی رکھا تھا۔ امی اسے کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا کسی سے نہ سیکھے، کسی سے نہیں سیکھا، کوئی استاد نہیں تھا، اور اللہ کو یہ بتانا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھ لکھ کر ادھر ادھر کی بات سیکھ کر لوگوں کو کچھ بتاتے تو لوگ یوں سوچتے استاد نے پڑھایا ہے، استاد کا پڑھا ہوا بھی دوسروں کو پڑھا رہے ہیں۔ لیکن ایک ایسا شخص جس نے کسی سے پڑھا ہی نہیں تھا، اچانک وہ پڑھانے لگا تو ساری دنیا حیران ہو گئی کہ صاحب یہ کل تک تو پڑھا ہوا نہیں تھا، نہ لکھنا جانے، نہ پڑھنا جانے، نہ کتاب جانے، نہ اس کا کوئی استاد، پھر اس پہ کہاں سے آ گیا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور محمد کا علم اللہ کا علم ہے، اللہ کا عطا کرتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ اب اس وقت تک تو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، 40 سال ہو گئے تھے، تو حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا ہوں نہیں، میں کیا پڑھوں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں گود میں لیا، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر کے سینہ دبایا، سینہ دبایا، اور پھر فرمایا اقرا، اب پڑھو۔ تو حضور نے پھر بھی فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر دوبارہ دبایا، تو پھر حضور نے یہ کہا، پھر جب تیبارہ دبایا تو حضور کی زبان سے جاری ہو گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی آیتیں ہیں، یہ سب سے پہلی آیت، یہ سب سے پہلی وحی ہے جو حضور پر غار حرا میں، جب وہاں کوئی نہیں تھا، صرف حضور تھے، حضرت جبریل تھے، اور پہلی مرتبہ انہوں نے سینے سے دبوچ کر کے ایک نسبت ڈالی۔ یہیں سے صوفیہ کرام کہتے ہیں، یہیں سے کہتے ہیں کہ علم سینہ جس کو کہتے ہیں سفینے میں کہاں، اور جس سے ملتا ہے خدا وہ تو منتر اور ہے، جس سے ملتا ہے خدا وہ تو منتر اور ہے۔ سفینہ کہتے ہیں کتابوں کو۔ پہلی وحی کی ابتدا ہی اس طرح ہوئی کہ سینے سے سینہ ملایا گیا اور سینے سے سینے کے اندر منتقل کر دیا گیا، اور جو اب تک پڑھا ہوا نہیں تھا اس نے ایسی بات پڑھ کر کے سنا دی جس میں ساری دنیا کے تمام دکھوں کا علاج تھا، ایسی بات بتائی۔
ایسی بات بتائی جس میں ساری پریشانیوں کا علاج تھا، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا منصوبہ، ایسا فلسفہ ساری دنیا کو دکھا دیا کہ اس منصوبے پر اگر عمل کر لے تو ساری دنیا جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو سکتی ہے، سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کیا تھا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ کچھ چیزیں علم حاصل ہوتا ہے پڑھنے لکھنے سے، وہ بھی اللہ کا علم ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، نون والقلم وما یسطرون، قلم سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، کتاب سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، لیکن ایک علم کی ایک قسم وہ ہے جو سینے سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ جناب جبریل علیہ السلام کے واسطے کے سینے سے حضور کے سینے کے اندر وہ منتقل ہوئی۔ تو بس مجھے چونکہ زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ہے اور وقت بھی نہیں ہے، حضور کو جو پہلی وحی دی گئی اس کا ترجمہ میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اقرا، اقرا پڑھ، پڑھ، پڑھنے کو کہہ، پڑھنے کی بات کر، لوگوں کو پڑھنے کی تعلیم دو۔ تو پڑھائی اور علم جو ہے یہ سارے دکھوں کا علاج ہے۔ ساری ترقیات، ساری دنیا کی ترقیات ہو وہ بھی پڑھائی پر منحصر ہے۔ کوئی پڑھے نہ یوں سوچے کہ میں آپریشن کر دوں تو وہ چیر پھاڑ کے مار دے گا۔ کوئی پڑھے نہیں اور وہ سوچے کہ صاحب میں مطلب یہ کہ پائلٹ بن جاؤں ہوائی جہاز، ساروں کو مار دے گا۔ یہ جہاز بنا دیے۔ ایک دنیا کی ترقی بھی علم کے اوپر منحصر ہے۔ اگر یونیورسٹیاں نہ ہوں، علم نہ ہو، ڈاکٹر نہ ہو، ماسٹر نہ ہو، انجینئر نہ ہو تو دنیا کے علوم، دنیا کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور روحانیت کی ترقی بھی بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، روحانیت کی ترقی بھی نہیں ہو سکتی۔ روحانیت، انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک اس کی جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ جسم کی تو یہ کہ ہمیں کھانے کو چاہیے، کھانے کے لیے ہمیں ایگریکلچر چاہیے، کھانے کے لیے ہمیں تجارت کا اور صاحب اس کا جو ہے علم چاہیے اس کا، تو اب وہ جو ہے وہ ساری چیزیں چاہیے، اس کے لیے دنیا کا علم چاہیے ساری چیزوں کے لیے۔ لیکن جسم تو پل جائے گا، روح نہیں پلے گی۔ روح کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، صداقت ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، مخلوق خدا سے محبت ہونی چاہیے، ان پر رحم کھانا ہونے کی صفت ہونی چاہیے۔ یہ چیز جب ہوگی جب انسان کی روح کا صحیح ہوگی، اور روح کا علم، روح صحیح ہوگی روح کا علم حاصل ہونے سے۔ جب روح کا علم حاصل کریں گے اور روحانیت حاصل کریں گے تو پھر روح صحیح ہوگی، روح صحیح ہوگی تو انسانیت صحیح ہوگی، روح صحیح ہوگی تو اخلاق صحیح ہوں گے، روح صحیح ہوں گے تو ویوہار اور آپسی معاملات جو ہیں وہ درست ہوں گے، اور روح صحیح ہوگی تو مرنے کے بعد کی زندگی صحیح ہوگی۔ مرنے کے بعد کی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، جنت اور دوزخ کا جو زندگی ہے وہ جو ہے وہ صحیح ہوگی، ورنہ پتہ نہیں وہاں کس قدر زبردست تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ بس مختصر سی بات یہ ہے۔ اب علم، ترقی کے لیے علم ضروری ہے، یاد رکھو، ترقی کے لیے علم ضروری ہے، دنیا کی ترقی کے لیے بھی علم ضروری ہے، اور آخرت کی ترقی اور روح کی ترقی کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ اگر آپ نے دنیا کا علم حاصل نہیں کیا تو دنیا میں ترقی نہیں ہوگی، اور اگر آخرت کا علم حاصل نہیں کیا تو آخرت کی ترقی نہیں ہوگی، آپ کی روح نہیں سنورے گی، اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ کا رسول راضی نہیں ہوگا، اللہ کی رسول کی سنتیں اور ان کا طریقہ آپ پر منکشف نہیں ہوگا، بزرگان دین کا اتباع نصیب نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ جو ہوگا دین کا علم حاصل کرنے سے ہوگا۔ اور بھائی بات یہ، اب چونکہ مدرسے کی بات ہے، مدرسے کا علم حاصل کر رہے ہیں اور بات مختصر ہے بہت شارٹ میں، تو میں عرض کروں کہ دنیا جو دوسرے علوم ہیں اس سے دنیا تو بن جاتی ہے، پیٹ تو بھر جاتا ہے، لیکن آخرت کا کچھ نہیں ملتا۔ اور یہ جو دینی علم ہے، جو قرآن پاک کا علم ہے، اس سے روح بھی بنتی ہے
اور اس سے اخلاق بھی بنتے ہیں اگر صحیح طریقے سے پڑھے، صحیح طریقے سے پڑھے اور صحیح طریقے سے علم حاصل کرے تو اخلاق بھی بنتے ہیں، اعمال بھی بنتے ہیں، اور انسان کی آخرت بھی بنتی ہے اور دنیا بھی بنتی ہے۔ اب ان کی نہیں دنیا بنی ہوئی، ان کے پاس کون سی ڈگری ہے، ان کے پاس کون سی ڈگری ہے، ان کے پاس کون سی ڈگری ہے، انہوں نے قرآن ہی تو پڑھا ہے، اور ان کی دنیا بن گئی، اور ان کی دنیا بن گئی ہے اچھے اچھے کپڑے اور یہ اچھی چیز اور یہ مطلب تنخواہ اور یہ گھر کی جو زندگی گزر رہی، یہ قرآن ہی کی تو برکت سے مل رہی ہے، یہ قرآن ہی کی تو برکت سے مل رہا ہے، تو ان کی دنیا بھی بن گئی، اور اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آخرت بھی بن جائے گا، آخرت بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آخرت بھی بن جائے گا۔ اور اگر صرف انجینئر ہو اور اس کے پاس خدا کا علم نہ ہو اور قرآن کا علم نہ ہو، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانتا ہو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہ ہو، وہ جو ہے لوگوں پر رحم نہ کھاتا ہو، وہ دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہو، وہ جھوٹ بولتا ہو، تو ٹھیک ہے وہ پیٹ پال لے گا، بڑا سا مطلب پیٹ ہو جائے گا، لیکن اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، مرنے کے بعد وہ کیڑوں کا کھانا اور پھر مطلب کہ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، وہ اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتا۔ تو میرے بزرگوں، یہ جو علم ہے قرآن شریف کا علم، یہ انشاءاللہ اگر آپ اپنے بچوں کو دیں گے تو دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، لیکن آج کے دور میں جو مطلب یہ کہ لوگوں کا ایک عام رجحان ہے دنیا کا علم پڑھانے کا، اس سے میں تو کم از کم ہرگز منع نہیں کرتا بلکہ تاکید کرتا ہوں، پڑھاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھو، ایمان کی قیمت پر نہیں، ایمان کی قیمت پر نہیں کہ دنیا مل گئی اور ایمان چلا گیا تو پھر تو بہت خسارے کی بات ہے، سونا چلا گیا اور چمکتی ہوئی پنی ہاتھ آ گئی، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو دین ضرور سکھاؤ، اپنے بچوں کو دین ضرور سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ، ان کے اخلاق درست کرنے کی کوشش کرو، اور چاہے وہ اسکول میں پڑھتے ہوں چاہے کہیں پڑھتے ہوں، انہیں جو ہے تھوڑی سی دیر کے لیے مدرسے سے ضرور جوڑو، جس سے وہ بنیادی عقائد، کلمہ، نماز، روزہ اور وقائد جو ہیں وہ درست کر سکیں۔ سب کو اس کی ضرورت ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ سمجھو سمجھو اور ایک بات اور سمجھو، یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ صاحب دنیا ہماری دشمن ہو گئی، لگ گیا، دنیا ہماری دشمن ہو گئی، سارے بر آدم، ساری بڑی بڑی طاقتیں، سپر پاور، وہ سب جو ہیں ہمارے دشمن ہیں، اور ہم خود اپنے دشمن ہیں، ہم خود اپنے دشمن ہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤ، دشمن کو سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے مخالف کی جو سب سے مین چیز ہے اس پہ وار کرتا ہے۔ اس دور میں آپ اگر حالات سے آگاہ ہیں، یہاں سے لے کے امریکہ تک تمام یورپین طاقتوں کی یہ پوری نظر مدارس پر ہے، مدارس پر ہے، مسجد پر ہے، مدرسے پر ہے، مدرسے پر ہے، مدرسوں پر قبضہ، مدرسوں کو توڑنا، مدرسوں میں دہشت گردی، مدرسوں میں یہ، مدرسوں میں وہ، مطلب اس طرح کے الزام یہاں سے لے کر کے وہاں تک چل رہے ہیں۔ سوال اس بات کا ہے کہ انہیں ہمارے اسکول سے اتنی الرجی نہیں، ہمارے وہ جو ہے یونیورسٹی سے، ہمارے کالجز سے اتنی وہ نہیں، کہیں نہیں ایسا آپ نے دیکھا کہ سہارنپور کے انٹر کالج، مسلم انٹر کالج پہ کوئی وہ ہو رہا، یا وہاں پہ ہو رہا ہے، یا علی گڑھ، کہیں پہ نہیں ہے، مدارس پر ہے، مدارس پر ہے۔ حالانکہ آپ تو خوب جانتے ہیں مدرسے میں کیا ہے، آپ لوگوں سے مانگا گیا، اس سے کچھ بلڈنگ بنا لی، کچھ بچوں کو پڑھایا گیا، پڑھانے والوں کو تنخواہ دے دی، تنخواہ بھی ایسی جو مزدور سے بھی کئی درجہ کم ہے، اور وہ جو ہے وہ دے کر کے بس اللہ میاں نے چونکہ لوگوں میں محبت ڈال رکھی، کسی نے کھانا کھلا دیا، کسی نے کپڑا پہنا دیا، کسی نے نظر دے دی، کسی کو کچھ بگڑتا بھی نہیں، کسی ان کا بیچاروں کا کام چل جاتا ہے۔ اس طریقے سے مدرسوں کا کام چل رہا ہے،
مگر اٹیک ہے تو صرف مدرسے پر۔ آخر مدرسے میں ایسی کون سی توپ رکھی ہے کہ اس کو دشمنی کا سبب بنا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ مدرسے میں کوئی مخالفت نہیں اور کوئی وہ نہیں ہے، تو مدرسوں پہ سب سے زیادہ نظر کیوں ہے؟ اس لیے کہ دشمن جانتا ہے کہ اصل ان کی ہدایت کا ذریعہ یہ ہے، یہاں سے ان میں ایمان آتا ہے، یہاں سے ان میں قرآن آتا ہے، یہاں سے انہیں اخلاق کی تعلیم ملتی ہے، یہاں سے یہ اپنے رسول کو پہچانتے ہیں، یہاں سے یہ استنجا کرنا جانتے ہیں، یہاں سے یہ نماز پڑھنا سیکھتے ہیں، یہیں سے بتانے والے چلتے ہیں اور یہیں سے سمجھانے والے چلتے ہیں۔ دین سے جوڑ جو ہے، یہ جو ٹوپیاں تمہارے سروں پر نظر آ رہی ہیں، یہ اگر دیکھا جائے تو مدرسوں کا صدقہ ہے۔ وہیں سے علماء پیدا ہوتے ہیں، وہیں سے صوفیہ پیدا ہوتے ہیں، وہیں سے بزرگان دین پیدا ہوتے ہیں، وہیں سے اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں، وہیں سے صاحب سلسلہ لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ سب کچھ جو ہوتے ہیں وہ مدارس سے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہیں پھر وہ اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے علاقے سے، اپنے اپنے طور طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے یہی تو بتائے گا بھائی نماز پڑھا کرو، یہی تو کہے گا بھائی کلمہ پڑھا کرو، یہی تو، یہ جو سارا کام کر رہے ہیں یہ سب مطلب مدرسے سے چل رہا ہے۔ اس لیے دشمن کی اس پر نظر ہے، اور جب تمہارا دشمنی سے مقابلہ ہے تو تمہیں بھی یہ نظر رکھنی ہے کہ ہمیں اپنا سب سے بڑا ہتھیار بچا کے رکھنا ہے۔ ہمیں بچا کے رکھنی ہے وہ چیز جس سے ہمارا دین بچ کر کے رہے، ہمیں بچا کے رکھنی ہے وہ چیز جس سے ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہمیں بچا کے رکھنی ہے وہ چیز جس سے ہم اللہ سے ہمارا رابطہ مضبوط رہے، جس کی وجہ سے ہم رسول اللہ سے جڑے رہیں۔ جہاں مدرسے نہیں رہے وہاں سب کچھ ختم ہو۔ اس لیے پوری سازش انہیں ختم کرنے کی، اور آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے دو چیزوں کی۔ ایک تو ان مدرسوں کو ہر طرح کی خرافات سے پاک رکھو، پارٹی بازی سے پاک رکھو، خرافات سے پاک رکھو۔ دوسرے انہیں سینے سے لگا کے رکھو، اپنے ٹکڑے میں سے ٹکڑا دیں گے اور اپنے کھانے میں سے کھانا دیں گے، لیکن ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے اور اپنے بچوں کو اس میں پڑھائیں گے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی عالیشان بلڈنگ ہو، نہیں، چھپر میں پڑھا لو، کوئی ضروری نہیں، پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے پڑھا لو، اور جب پڑھاؤ گے تو اپنے بچے کے لیے سوچو گے چھت بھی اچھی سی ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں۔ اس کا مثل مدرسہ جو ہے وہ نام ہے پڑھنے اور پڑھانے کا۔ پڑھنے اور پڑھانے پر زیادہ دھیان دو، میں ان سے بھی کہوں گا جو مدرسے چلاتے ہیں، پڑھنے پڑھانے پر زیادہ دھیان دو۔ تعمیر اور اس کے اوپر بعد میں ہوتی رہے گی، خدا قرآن کی برکت سے خود کرتا رہے گا، لیکن پڑھنے پڑھانے پر، اخلاق سنانے پر، تعلیم دینے کے اوپر پوری توجہ کی جائے۔ تو بس یہی دو باتیں، ایک ان سے کہنے کی تھی، ایک آپ سے کہنے کی تھی۔ یہ اخلاص کے ساتھ یہ جو بچے آتے ہیں انہیں بچہ نہ سمجھیں، بلکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھیں، حضور کی امانت سمجھیں، انہیں پیار کی نظروں سے دیکھیں، انہیں اللہ کی امانت سمجھیں، اور سمجھ کر کے ان کے اوپر پوری محنت کریں۔ انہیں اخلاق سکھلائیں، انہیں اعمال سکھلائیں، انہیں ادب کرنا سکھلائیں، انہیں سچ بولنا سکھلائیں، انہیں ہاتھ کا سچائی سکھلائیں، ہر چیز اچھی چیزیں انہیں سکھلائیں۔ اور بھائی ایک آپ کو کہ آپ کے بچوں کو جب یہ پڑھا رہے ہیں تو آپ بھی ان کا خیال رکھیں، اپنے مدرسوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مختصر سے وقت میں توڑ کر جوڑ کر جو بات کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ کاش کہ پھر کوئی موقع ہو اور پھر آپ کا ہمارا اجتماع ہو اور موقع ہو تو اس وقت تفصیل سے بات کی جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔